پاکستانی کرکٹ امپائر علیم ڈار پاکستان اور زمبابوے کے درمیان راولپنڈی میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں امپائرنگ کے لیے میدان میں اترے تو یہ ان کا 210واں ون ڈے انٹرنیشنل میچ تھا۔ اس طرح انہوں نے جنوبی افریقہ کے روڈی کرٹزن کے 209 میچوں کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ علیم ڈار سب سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کا اعزاز حاصل کر ہی چکے ہیں۔ اب تک وہ 132 ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کر چکے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے اسٹیو بکنر کا تھا، جنہوں نے 128 ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کی تھی۔ ان دو عالمی ریکارڈز کے بعد علیم ڈار کی نظریں سب سے زیادہ ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں امپائرنگ کے عالمی ریکارڈ پر بھی مرکوز ہیں۔ سب سے زیادہ 49 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں امپائرنگ کا اعزاز اس وقت پاکستان کے احسن رضا کو حاصل ہے، جبکہ علیم ڈار اب تک 46 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں امپائرنگ کر چکے ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والی ٹی 20 سیریز میں علیم ڈار کو پہلے اور تیسرے میچ میں امپائرنگ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں کی تعداد 48 ہو جائے گی۔ تاہم ان کے اور احسن رضا کے درمیان سب سے زیادہ ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں امپائرنگ کا دلچسپ مقابلہ جاری رہے گا، کیونکہ احسن رضا سیریز کے 2 میچوں میں امپائرنگ کریں گے اور وہ علیم ڈار سے آگے ہی رہیں گے۔ احسن رضا کے لیے 8 نومبر کو راولپنڈی میں ہونے والا سیریز کا دوسرا میچ اس لیے یادگار ہوگا کہ وہ ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں کی نصف سینچری مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے امپائر بن جائیں گے۔ سیریز کے اختتام پر احسن رضا کے ٹی 20 میچوں میں علیم ڈار کے لیے وہ لمحہ بہت کٹھن تھا جب وہ آئی سی سی ایوارڈ ملنے کے بعد ایئرپورٹ سے سیدھے اپنے والد کی قبر پر گئے اور اس پر ایوارڈ کی ٹرافی رکھ دی اور وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ علیم ڈار کی درست فیصلے دینے کی صلاحیت کا ایک ثبوت 2011 کا عالمی کپ بھی ہے، جس میں ان کے 15 فیصلوں پر ریویو لیے گئے اور ٹیکنالوجی نے تمام کے تمام فیصلے درست ثابت کیے تھے۔ اس ورلڈ کپ میں وہ واحد امپائر تھے جن کا کوئی بھی فیصلہ ڈی آر ایس میں غلط ثابت نہ ہوا۔ علیم ڈار کو متعدد مرتبہ اپنے فیصلوں پر کپتانوں کی جارحانہ رویے کا بھی سامنا رہا، جیسا کہ 2010 کی ایشیز سیریز کے میلبورن ٹیسٹ میں آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ ان کے ساتھ نامناسب انداز اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہیں اپنے رویے پر معافی مانگنی پڑی تھی اور یہ کہنا پڑا تھا کہ وہ علیم ڈار کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بحث علیم ڈار سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے ہے۔ ایک کامیاب کرکٹر کی طرح کامیاب امپائر کے لیے بھی یہی پیمانہ مقرر ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کتنا مضبوط ہے، اس کی نگاہ درست فیصلہ کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے علیم ڈار اپنے پورے کیریئر میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھی امپائرز ان کی صلاحیتوں کے معترف اور ان کے ساتھ میدان میں موجود کرکٹرز بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ علیم ڈار کے فیصلوں کو سوچ سمجھ کر ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بہت کم فیصلے غلط ثابت ہوئے ہیں اور وہ امپائرنگ کا ایک خاص معیار مقرر کر چکے ہیں۔ علیم ڈار نے اپنی امپائرنگ کے بارے میں بہت ہی سادہ اصول بنا رکھا ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی فیصلہ تبدیل ہو جائے تو اسے اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے اور آپ ایک اور غلطی سرزد کر بیٹھتے ہیں۔